بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج قرآن مجید کی صورتوں کا 15واں خلاصہ کریں گے۔ اس خلاصے میں ہماری دو صورتیں ہیں، ایک سورہ طٰہٰ اور ایک سورہ الانبیاء، سورہ نمبر 20 اور 21۔ ان دونوں صورتوں میں وہی مضمون ہے کہ جو اس صورتوں کے گروپ کی تمام صورتوں میں، یعنی اہل ایمان کو خوشخبری کہ ان کو آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، اور اہل کفر کو وارننگ، خبردار کرنا کہ وہ آخرت کی پکڑ سے پہلے اس دنیا میں بھی سزا سے دوچار ہوں گے۔ البتہ سورہ طٰہٰ میں محسوس ہوتا ہے کہ خطاب براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور موسیٰ علیہ السلام کی داستان کے ذریعے سے آپ کو نصیحت کی گئی ہے، صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کامیابی قریب ہے۔ لیکن سورہ الانبیاء میں اس کے برعکس یہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کا انجام کے جو انکار کرنے والے ہیں دور نہیں ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ پچھتائیں گے اور تمنا کریں گے کہ اے کاش کہ وہ مومن ہوتے، ایمان لائے ہوتے۔ آئیے پہلے ہم سورہ طٰہٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ طٰہٰ، یہ سورہ طٰہٰ، میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ حروف مقطعات اصل میں صورتوں کے، جن صورتوں کے شروع میں آتے ہیں وہ ان کے نام ہوتے ہیں، کا لازماً کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اس کی تحقیق بعض علماء نے کی ہے، لیکن وہ زیادہ مشہور نہیں ہوئی۔ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پھنس جاؤ۔ یہ تو بس ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی داستان کو بیان کیا۔ فرمایا آیت نمبر 9 میں، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا موسیٰ کی سرگزشت تمہارے علم میں آئی ہے؟ جب کہ اس نے دیکھا ایک شعلہ تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ تم لوگ ذرا ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے تاکہ میں اس میں سے تمہارے لیے ایک انگارہ لاؤں، یا ممکن ہے مجھے وہاں راستے کا کچھ سراغ مل جائے۔ فلما اتاہا، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو ان کو آواز آئی، اے موسیٰ، یہ تو میں تمہارا رب ہوں، تو تم اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے تم نماز کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ ان کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور فرعون جیسے جابر بادشاہ کے سامنے اس کا پیغام پیش کرنے کا حکم دیا ہے، تو انہوں نے دعا کی، قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے اور میری مہم کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات سمجھیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 37 میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی اپنا فضل کیا، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو الہام کی وہ بات جو وحی کی جا رہی تھی، یعنی وحی کے ذریعے سے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو الہام کی کہ اس کو، یعنی موسیٰ کو، جب وہ بچے تھے صندوق میں رکھ دو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو، بس یوں ہوا کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے کہ اس کو اٹھا لے وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن، یعنی یوں ہوگا۔ اور میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا، اور تاکہ تمہاری پرورش میری نگرانی میں ہو، یعنی یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے کیا ہے، اس وجہ سے خاطر جمع رکھو، آئندہ بھی ہم تمہارے اوپر مہربانی کریں گے۔
اس کے بعد آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے مشن میں شامل کرنے کی درخواست کی اور اللہ نے درخواست قبول کر لی، تو فرمایا اذهبا الی فرعون، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا، پس اس کو نرمی کے ساتھ دعوت دو، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے یا ڈرے۔ یعنی فرعون جیسے بدتمیز جابر بادشاہ کو بھی دعوت دینے کے لیے جاؤ تو بات نرمی سے کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری سختی کی وجہ سے وہ بات سمجھنے میں کوئی رکاوٹ محسوس کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون کا جواب بیان فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کر دو؟ کیا یہ تمہارا مقصد ہے؟ تو ہم بھی تمہارے مقابل میں ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک مقام معین ٹھہرا لو، کوئی بیچ کی جگہ، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 70 میں فرعون کا رد عمل بیان کرتے ہیں، پہلے جادوگروں کا ایمان اور پھر فرعون کا رد عمل۔ فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو جادوگر سجدے میں گر پڑے، پکار اٹھے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر اس کی تصدیق کر دی، بے شک وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو وہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر نکلے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، بالآخر ان کو سمندر کی اس چیز نے ڈھانک لیا جس چیز نے ڈھانک لیا۔ مطلب یہ کہ تمہیں یہ کیسے بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کیا ہوا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اس کو صحیح راہ نہیں دکھائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ فَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا کوہ طور پر، وہ جلدی چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے ایک فتنے میں ڈال دی اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، تو موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصے اور غم سے بھرا ہوا لوٹے اور بولے کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم سے تمہارے رب نے نہایت اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر زمانہ زیادہ گزر گیا؟ کیا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو کہ تم نے میری ٹھہرائی ہوئی مدت کی خلاف ورزی کر ڈالی؟ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی اپنی مرضی سے نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کا بوجھ ہمارے حوالے کیا گیا تھا، ہم نے اس کو پھینک دیا اور اس طرح سامری نے ڈھال کر پیش کر دیا۔ فرمایا کہ پس اس نے ان کے لیے ایک بچڑا برآمد کیا، یعنی ان زیورات سے ایک دھڑ جس سے بھاں بھاں کی آواز نکلتی تھی، بس انہوں نے کہا یہی ہمارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا بھی معبود ہے، لیکن وہ بھول گیا، یعنی موسیٰ بھول گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر پوچھا کہ اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے وہ چیز نظر آئی جو اوروں کو نظر نہیں آئی، تو میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی اور وہ اس میں ڈال دی، اور اس طرح میرے نفس نے مجھے سجھایا۔ یعنی اس نے ایک ایسا اپنا کشف بیان کیا کہ جس کی کوئی تک نہیں تھی، لیکن اس کے نتیجے میں اس نے لوگوں کو جھانسے میں ڈال دیا۔
سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 130 میں فرمایا کہ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کے پاس سے ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں جو کچھ مذکور ہے اس کی دلیل نہیں پہنچی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ، اور اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری ہدایت کی پیروی کرتے۔ فرمایا کہہ دو ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو، تم ان قریب جان لو گے کہ سیدھی راہ والے کون ہیں اور منزل پر کون پہنچے۔ اس کے بعد سورہ الانبیاء ہے، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ سورہ طٰہٰ کی جوڑا سورہ ہے۔ اس میں پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کفار کے انکار کی وجہ ان کی غیر سنجیدگی ہے، اور ان کو اس بات سے نکلنے کے لیے کہا۔ فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے محاسبے کا وقت قریب آ لگا اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے جو تازہ یاد دہانی بھی ان کے پاس آتی ہے یہ اس کو بس مذاق کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں مدہوش ہیں، اور جن ظالموں نے آپس میں یہ سرگوشی کی کہ یہ تو بس تمہاری ہی مانند ایک انسان ہے، بشر ہیں، تو کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو میں پھنسو گے؟ یعنی یہ ایک دوسرے کو برگلا رہے تھے، تو کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھیل ہی بنانا چاہتے تو خاص اپنے پاس ہی بنا لیتے، اگر ہم یہ کرنے والے ہی ہوتے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر دے ماریں گے تو وہ اس کا بھیجا نکال دے گا، تو دیکھو گے کہ وہ نابود ہو کر رہے گا، اور تمہارے لیے اس چیز کے سبب سے جو تم بیان کرتے ہو بڑی خرابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں لو کان فیہما آلہۃ، یعنی شرک کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں کے اندر اللہ کے سوا الگ الگ الہ ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو کے رہ جاتے، یعنی یہ آسمان اور یہ زمین۔ تو اللہ عرش کا مالک ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ اس کے کچھ شریک ہیں، وہ بالکل اس چیز سے پاک ہے، منزہ ہے۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ لازماً چکھنا ہے، اور ہم تو لوگوں کو دکھ اور سکھ، اچھے اور برے حالات دونوں سے آزما رہے ہیں پرکھنے کے لیے، اور ہماری ہی طرف تمہاری واپسی ہونی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 میں 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل متعنا ہؤلاء، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا، دنیا کے فائدے پہنچائے، یہاں تک کہ اسی حال میں ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، یعنی یہ ان کی گمراہی کی وجہ بنی، غفلت میں پڑے رہے۔ تاہم کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم سرزمین مکہ کی طرف اس کے چاروں طرف سے کم کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ غالب رہنے والے ہیں؟ یعنی یہ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت پھیل رہی ہے اور ان کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا آیت نمبر 51 میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہدایت عطا فرمائی، اور ہم نے اسے خوب باخبر کیا، اور ہم اس سے خوب باخبر تھے۔ اس قال لأبیہ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یہ کیا مورتیں ہیں جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ کہا ابراہیم نے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پا کر فجعلہم جزازا، بس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا،
سوائے ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل ھذا، وہ بولے جب وہ واپس آئے اپنے عبادت گاہ میں تو بولے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ بے شک وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ بھی گواہ رہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم، کیا یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کی؟ اس نے جواب دیا کہ بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہے، یعنی یہ کر سکتے ہیں، تو انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ وہ جو توڑنے والا جو اوزار تھا وہ اس کے کندھے پر ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، تو ان کو ذرا تنبیہ ہوئی، آپس میں بولے کہ بلا شبہ تم ہی ناحق پر، یعنی انہوں نے اپنے دلوں میں گریبانوں میں جھانکا اور محسوس کیا کہ یہ نوجوان ٹھیک کہتا ہے۔ پھر اوندے ہو گئے، بولے کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا اللہ کے سوا تم ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو تم کو نہ تو کوئی نفع پہنچا سکے نہ کوئی ضرر؟ تف ہے تم پر اور ان چیزوں پر بھی جن کو اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی حمایت میں اٹھو اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی تو ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب پر بھی ہم نے رحمت کی جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے اس کی تکلیف دور کر دی، اور اس کو اور اس کے اہل و عیال بھی دیے، اور ان کی مانند ان کے ساتھ اور بھی، خاص اپنے فضل سے اور عبادت گزاروں کی یاد دہانی کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَذَنُّونَ، اور ذُنُّون پر بھی، یعنی مچھلی والے پر بھی، یونس علیہ السلام پر بھی ہم نے رحم کیا جبکہ وہ قوم سے غصے ہو کر چل کھڑا ہوا اور اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، بس اس نے تاریکیوں کے اندر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا دین اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر ایک کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے، اور قیامت کا شدنی وعدہ قریب آ گیا ہے، تو ناگہاں ان لوگوں کی نگاہیں ٹنگی رہ جائیں گی جنہوں نے اس کا انکار کیا، اور وہ پکاریں گے ہائے ہماری بدبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، بے شک اس کے اندر ہمارے عبادت گزار بندوں کے لیے بڑی آگاہی ہے، اور ہم نے آپ کو اے پیغمبر بس تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی روشنی سے مستفید ہونے اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔